ویلکم بیک ناظرین آج بات کریں گے کہ جناب کشیدگی ہے، جی ہاں بالکل، دو ملکوں کے درمیان، پاک بھارت کے درمیان، مگر کیا ہے سٹاک کے معاملات، کیا ہے معیشت کے معاملات، کس طرح بزنس کمیونٹی اس معاملے کو دیکھ رہی ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ شریار بٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، معاشی تجزیہ کار ہیں، ان سے بھی اہم معلومات لینے کی کوشش کریں گے، سٹاک کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ بٹ صاحب کیا ہے معاملات، کشیدگی دیکھی جا رہی ہے، جنگ کے اثرات بتائے جا رہے ہیں، اسٹاک کی صورتحال کیا ہے، معیشت کی اوور آل سچویشن کیسا دیکھ رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ۔ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ جنگ ہمیشہ سے ایک بہت ہی سامنے عمل ہوتا ہے، اور دنیا بھر کی معیشتیں جب بھی جنگ ہوتی ہیں یا وار لائک سچویشن ہوتی ہے تو پریشان میں آ جاتی ہیں۔ پاکستان کی جب تک ہم دیکھیں گے پاکستانی اکانومی جو ہے وہ اس تک ریکوری فیز میں ہے۔ آج سے 1.5 سال پہلے تک ہم جاتے تو ہم پہ ڈیفالٹ کے خطرات منڈا رہے تھے، اور ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو جوائن کیا، اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں آنے کے بعد ہم نے معیشت میں اصلاحات پہ عمل شروع کیا، اور اس کے جب دیکھ رہے ہیں آپ انفلیشن صرف 62 کے اوپر ٹریڈ کر رہی ہے، پھر اس کے ساتھ انٹرسٹ ریٹ 22% پہ 1% پہ بات آ گئی، کرنٹ بانڈ پلس پہ آ رہا ہے۔ حکومت کے جو مثبت اقدامات تھے وہ نظر آ رہے تھے، لیکن جیسے ہی بھارت نے ایک خصوصی کمپنی سازش کے تحت جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کا ایک جو اقدام اٹھایا ہے اس کے بعد تو اب چیزیں تھوڑی مشکل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے اثرات آپ نے دیکھے بھی لاسٹ ویک پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں جب 22 اپریل کو یہ واقعہ ہوا تو KC 100 انڈیکس 18,000 کے پاس ٹریڈ کر رہا تھا، اور اس ہفتے گرنے کے بعد 1,10,000 کی سطح بھی ٹچ کرتے ہوئے دکھی کہ مارکیٹ تقریباً قریب نیچے آئی تھی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جس کے بعد پاکستان نے دوبارہ بڑھنا شروع کیا، اور ہفتے کی 70 روز آج مارکیٹ 200 سے زائد پوائنٹ کا اضافہ وٹنس کیا، جس کی بنیادی وجہ تھی کہ انٹرسٹ ریٹ پھر کم ہونے جاتا ہے، مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں مانیٹری پالیسی کیا جاتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس سے جو میڈیشن اسٹارٹ ہوا ہے، خاص طور پہ میڈیشن کی ہے انڈیا اینڈ پاکستان فارن انویسٹر کو کال کیا انڈیا میں، اور پاکستان کو بھی پاکستانی سے بات کیا، تو اس کے بعد کچھ مارکیٹ میں کچھ تاثرات بہتر ہوا ہے۔ بٹ صاحب تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا، دونوں ممالک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پاک بھارت کیا متحمل ہو سکتے ہیں جنگ کے حوالے سے؟ اس وقت جو سچویشن ہے ساری کی ساری، اس حوالے سے ذرا آگاہ کیجیے گا۔ لیکن جہاں ایسا خطرناک حال ہے شروع تو کر دیتے ہیں، لیکن اس کا احترام کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہوتا، کیونکہ رشیا وقت کی مثال رکھی ہمارے سامنے۔ جب یہ جنگ اسٹارٹ ہوئی تھی تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رشیا یوکرین کو ایک دن کھا جائے گا، لیکن 10 دن میں یا 15 دن میں جنگ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد 2 سال سے زائد ہو گئے، اس کے بعد دنیا بھر کی معیشت میں بہت برا اثر پڑا، خاص طور پر کموڈیٹی پرائسز بہت زیادہ بڑھ گئی، گیس پرائسز بہت زیادہ بڑھ گئی، آئل پرائسز ایک وقت بڑھ گئی، بھی بہت زیادہ مدت سے متاثر ہو، لیکن جہاں تک ہمارے کی بات کریں وہ جنگ ایک خطرناک عمل ہو سکتا ہے کسی معیشت کے لیے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ بھارت کے لیے۔ جہاں اپنی اکانومی ریکوری چل رہا ہے پاکستان کی، وہی انڈین اکانومی بھی ٹیک آف کرے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی دنیا بھر کے یہ معاملے چل رہے ہیں، خاص طور پر US ٹیرف کے بعد دنیا میں ایک ٹریڈ سچویشن چل رہے ہیں، اور اکانومی ایڈجسٹ کرنے جا رہی ہے۔ انڈین اسٹاک مارکیٹ کی اگر بات کریں انڈیکس پہ، وہ لاسٹ ویک جب US ٹیرف کی بات ہوئی گر کے 73,000 کے لیول کی بات آ گیا، اب دوبارہ ریکور کر کے 80,000 کے بات آیا، لیکن انڈیا پہ چونکہ انویسٹمنٹ آتی ہیں، دنیا کے کافی بڑے فنڈ انڈیا میں انویسٹمنٹ کرنے کو ترجیح دیں، آپ کی مارکیٹ بہت بڑی ہے، میوچل فنڈ کی مارکیٹ بہت بڑی ہے، ایکویٹی مارکیٹ بہت بڑی ہے، لیکن جن کے اثرات ہوں گے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک، بہت شکریہ شریار بٹ صاحب اپنا موقف پیش کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جناب صورتحال بہتر ہے، جنگ کہیں پہ بھی بہتر کردار ادا نہیں کرتی، نقصان ہی ہوتا ہے، مگر ساتھ ساتھ اس وقت سچویشن جو ہے وہ بہتر ہے۔ ہم ڈاکٹر شاہد حسن صاحب سے بھی کوشش کریں گے کہ جان سکے کہ اس وقت جو کشیدگی کی صورتحال ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، کہ معیشت کے حوالے سے کیا رد عمل آ رہا ہے، جو آپ کا بزنس کمیونٹی ہے وہ کیا رائے رکھ رہی ہے، اور اس کا امپیکٹ اوور آل پاکستان کی معیشت کے اوپر جو ہے وہ کس طرح دیکھتے ہیں ڈاکٹر شاہد صاحب؟ ہیلو ڈاکٹر شاہد صاحب آواز آ رہی ہے؟ بھائی آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے، بہت ہلکی ہے، ڈاکٹر بالکل نہیں آ شاہد رہی۔ صاحب
ہم دوبارہ اپنا سوال ریپیٹ کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں پروڈیوسر صاحب کی آواز کا جو مسئلہ ہے وہ حل کر دیں. میں یہ جاننا چاہوں گا ڈاکٹر شاہد صاحب کہ اس وقت جو کشیدگی دیکھ رہے ہیں ہم پاک بھارت تعلقات کے اندر، اور ہمیں سننے کو مل رہا ہے جی ابھی جنگ ہوتی ہے کہ اب تبھی جنگ ہوتی ہے، اس سچویشن کے اندر بزنس کمیونٹی کی کیا رائے عامہ بن رہی ہے اور وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس پورے معاملے کو، اور پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہوتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ ڈاکٹر شاہد صاحب. جی جناب، آواز ہلکی بتائیے. ڈاکٹر شاہد صاحب دوبارہ آ رہی ہے آپ کو آواز؟ جی اب آ رہی ہے. اچھا شاہد صاحب، ہم یہ دوبارہ سوال دہرائیں گے آپ کو کہ اس وقت سچویشن کیسی دیکھ رہے ہیں جہاں پاک بھارت کشیدگی ہے، وہاں معیشت، پاکستانی بزنس کمیونٹی کی معاشی صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں پوری پاکستانی قوم کو پتا ہے کہ بھارت ہمارا پہلے دن سے دشمن ہے. اس میں کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. مگر پچھلی کئی دہائیوں سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ بھارت میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی جنگ کرے، اور اب بھی نہیں کرے گا. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، وہ پاکستان کے اوپر بڑا حملہ نہیں کرے گا. اس کی جو حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے نا جنگ کی صورتحال پیدا کرے، دشمنی کا مظاہرہ کرے تاکہ پاکستان میں ٹینشن بڑھے، اور دوسری طرف وہ پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتیں بھی کراتا رہتا ہے. تو اس کے نتیجے میں ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، ہم اپنا دفاعی بجٹ بڑھاتے ہیں، ہم اپنے سیکیورٹی کے ایکسپینسز بڑھاتے ہیں، لیکن پاکستان میں سرمایہ کاری کا ماحول خراب ہوتا ہے اور سرمایہ کا فرار ہوتا ہے. تو یہ جو دشمنی نکالنا ہے اس میں بھارت کامیاب ہے، ہم کامیاب نہیں ہیں کہ وہ جو ہے اپنی معیشت ٹھیک کر رہا ہے اور ہم جو ہے نا وہ معیشت سکیڑ رہے ہیں. ڈاکٹر شاہد حسن صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے ٹیکٹکس کے اوپر کیا کاؤنٹر جو ہے وہ نیریٹو پیش ہو، کیا کاؤنٹر کیا جائے، کس طرح کی چیزیں جناب یہ چیزیں اگر کی جائے، بزنس کمیونٹی یہاں کھڑی ہو، پارلیمنٹ کے افراد یہاں کھڑے ہوں اور ایک عوام جو ہے وہ اس طرح کھڑی ہو، تو ہم ان چیزوں سے نکل سکتے ہیں. سر کہنے کو دنیا بہت سارے ممالک ہیں، انہوں نے بھی ترقی آزادی کے پاکستان بننے کے بعد بہت مطلب بعد میں چیزیں کی اور گرو کر دیا، تو یقینی طور پہ ہم بھی کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر رکاوٹیں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ اس حوالے سے بھی آگاہ کر دیں. دیکھیے بہت عام نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، بہت ہی اہم نقطہ ہے. دیکھیے بات دراصل یہ کہ اس پر جو ہماری پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی مدد پہ بھروسہ کرتے ہیں. ہمیں چین سے بھی مدد چاہیے، قرضے چاہیے، امریکہ سے بھی چاہیے، ہمیں ریمیٹنسز بھی اپنی بڑھانی ہے. لیکن جو چیز ہم نہیں کر رہے وہ ہمیں برآمدات بڑھانے میں کوششیں ہم نہیں کر رہے. ہم اپنی ٹیکسوں کی آمدنی بڑھانے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم اپنی ملکی بچتیں بڑھانے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم اپنی ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کی کوششیں نہیں کر رہے. ہم جو کچھ سر کر رہے ہیں وہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کر رہے ہیں. بجلی کے بل ہم کم کر تو رہے ہیں اور دیگر معاملات کے اوپر سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں، مستحکم ہو رہی ہیں چیزیں، تھوڑا صبر کریں. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میرے صبر کرنے کی بات نہیں ہے. نہیں سر، بزنس کمیونٹی کو فرماتے ہیں کہ تھوڑا صبر کیجئے. نہیں کیوں صبر کریں بھائی؟ سوال یہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہے. میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں. دیکھیے ہم لوگ جو ہے نا ادھر ادھر کے مسائل میں چلے جاتے ہیں. بھارت کی اسٹریٹجی اب بھی وہی ہے کہ وہ پاکستان سے ٹینشن رکھنا چاہتا ہے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج اگر ایک جنگ کی صورتحال اس نے پیدا کی ہے تو وزیر اعظم نے یہ کہا تھا، شہباز شریف صاحب نے، کہ ایف ڈی آر اس کی جو ٹیکس لینے کی کیپیسٹی ہے اس سے 15,000 ارب روپیہ کم وصول کر رہا ہے. تو کون نہیں دے رہی ہے؟ بڑے بڑے تاجر نہیں دے رہے، بڑے صنعتکار نہیں دے رہے، وڈیرے نہیں دے رہے. جو ہے سوال یہ ہے کہ آپ اپنی آمدنی بڑھائیں، اپنی ذمہ داری پوری کریں. جھوٹی موٹی ریمیٹنسز منگا لیں، یہ نہیں ہوگا. اب آپ کو خود انحصاری کی پالیسی بنانی پڑے گی. جو کو بہت عیاشیاں کر لی، بہت لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا. اب جو ہے وہ ایکسپورٹ بڑھائیں، اخراجات کم کریں، کابینہ کا حجم کم کریں، اور صنعت کاروں کو بھی کہیں کہ جو بہت آپ نے کما لیا ہے اب آپ جو ہے نا اپنے برآمدات بڑھانے کی کوشش کریں. جب تک یہ نہیں کریں گے ہماری مشکلات بڑھتی رہیں گی اور آگے چل کے خطرات بڑھیں گے. کیونکہ ابھی امریکہ کچھ شاہد سالوں صدیقی بعد یہ صاحب، آپ کا ایک طویل یقینی طور پہ ایک ایکسپیرینس ہے اس بزنس کمیونٹی کے ساتھ. کیا سمجھتے ہیں اگر کراچی کی بات کریں، بڑی ایک صنعتی زون ہے ساتھ یہاں پر، کتنے فیصد کیا بتا سکتے ہیں کہ جی اتنے سے اتنے فیصد صنعتکار ٹیکس چوری کے اندر یقینی طور پہ علی رضا صاحب ملوث ہوں گے؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ میں نے ابھی آپ کو ایک فگر دی ہے، 15,000 ارب روپیہ تو وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں نا
मगर उन्होंने काले धन को नहीं देखा है, उन्होंने जो सूबे में चोरी हो रही है वो नहीं देखा है, जरी टैक्स नहीं दे रहे, प्रॉपर्टी का आपको बताया कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है 2 करोड़ में रजिस्टर होती है, वो नहीं दे रहे। तो जब 23,000 अरब रुपया मेरी रिसर्च के मुताबिक एक साल में हम कम वसूल कर रहे हैं, कौन नहीं दे रहा? सिवाय इसके कि तनख्वाहदार तबके मुकम्मल दे रहे हैं, वो तो बच ही नहीं सकते तनख्वाहदार तबके बेचारे, और जीएसटी जिन पे लगा है वो आवाम वो भी दे रहे हैं, आपने मोबाइल पे एडवांस टैक्स लगा लिया वो भी दे रहे हैं। दौलतमंद तबका टैक्स नहीं दे रहा है ईमानदारी से, उसमें ताजिर भी शामिल है, सनतकार भी शामिल है, बरामद कुनंदान भी शामिल है, प्रॉपर्टी माफिया भी है, शुगर माफिया भी है, स्टॉक एक्सचेंज माफिया भी है, जो सरमाए का फरार कर रहे हैं वो भी है। उनको सुधरना पड़ेगा अगर हमें अपने आप को महफूज शाहिद साहब, बनाना है। इस वक्त जो पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बनाते दिखाई दे रहे हैं, आप समझते हैं कि जनाब गुंजाइश पैदा हो रही है, चीजों को बेहतरी की तरफ लेकर इन पॉलिसीज के तहत जाया जा सकता है? आपका क्या इसके ऊपर स्टैंड है? देखिए, मैं तो फैक्ट्स आपको आधा तो शुमार बता देता हूँ। हमने जो आईएमएफ के साथ मुआहिदा किया है उसमें ये लिखा है कि 2027 तक टैक्स और जीडीपी का तनासब होगा 13.5%। ये मुआहिदा हो गया है। आप 95-96 में 14.4 था, जबकि जीएसटी बहुत कम था। इसका मतलब ये है कि ये जो 15,000 अरब रुपया कम वसूल कर रहे हैं, वज़ीर आज़म ने खुद कहा, और मेरी फिगर जो है वो 23,000 अरब की है, सूबे मिला के, काला धन मिला के, वो अब 2027 तक भी वसूल करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अशराफिया की मईशत है। तो 13.5% का हदफ तो इन्होंने खुद रखा है ना। 95-96 में 14.4 था। आपको उसमें भी पता है कि हमारी डेट सर्विसिंग बहुत कम थी, अब हमारे खर्चात बढ़ गए हैं। तो जब तक हम हकीकत का सामना नहीं करेंगे, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत शानदार है, हमारी अफवाज बहुत ताकतवर हैं, उनकी दुनिया में इज्जत है, लेकिन हम लोग बेईमानी पे उतर आए, टैक्स चोरी कर ली, ज़कात के पैसे खा गए, सदकात के पैसे खा गए, बड़ी ज़कात पे बड़ी जबरदस्त बेईमानियां हो रही हैं, जो लोग जो हैं वो कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि अपने आप को जब तक सुधारेंगे नहीं। जी बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मईशत थे और बता रहे थे कि जनाब किस तरह चीज़ें हैं। ठीक है, हम बहुत सारी जगहों पे ताकत रखते हैं, मगर जो हमें अपनी माशी पॉलिसी है उसमें अब भी गुंजाइश बाकी है और उनको बेहतर अंदाज में करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, हमने आपको मुकम्मल तौर पे सबके मौक़िफ़ से हम कोशिश करते हैं कि आपको आगाह करें, और हम चाहते हैं कि आप अपना फ़ीडबैक जो है वो हमें लाजमी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे दिया करें, और हम मुंतज़िर होते हैं आपके तमाम फ़ीडबैक्स के हवाले से। हम चाहेंगे कि आप अपना सच्चाई के साथ जो फ़ीडबैक है वो लाजमी दें। वक्त प्रोग्राम का इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।